پھر احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ۔ اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ مومن کا تو ایمان ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فهم في امر مریج، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہے، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے، چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا۔ اللہ عز و جلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں۔ دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو،
ذرا ٹکٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کہ تمہیں کوئی خلل نظر آئے، تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی، اللہ ذوالجلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزئین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ہم نے زمین کو پھر پھیلایا کہ زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے، ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانے بھی رکھے، اور اللہ ذوالجلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے، اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں، جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ ذوالجلال ہی توفیق دیتے۔ جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ ذوالجلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو اتارا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے اور ہم نے اناج بھی اگایا، جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں، اور لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے، اور اللہ ذوالجلال نے طے بتہ اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو طے بتہ اس کو پھلوں سے بھی نوازا، اور ایسے خوشے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے۔ رزقا للعباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کیا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے، وہ علاقے بارونق ہو جاتے ہیں، جس طرح بنجر زمین سے مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ ذوالجلال، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس پرانے کنویں والے
عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے، اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، فرعونیہ نے بھی انکار کیا تھا، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا، لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دی۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ واصحاب الایکہ، یہ جنگل والے جو ہیں، اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام کو، اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں، یہ جن کے جن جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی، اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا۔ ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں، تو حساب کیسے؟ ایک شخص جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دینا، اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، راکھ بن گیا، بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ کو جمع کیا گیا۔ دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا، پوچھا بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ لما صنعت هذا، اور میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے فرقا منک یا رب، میرے رب تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ گناہ اتنے تھے کہ میں سامنا کیسا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ڈر گئے ہو، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ جو میرا مالک راکھ کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت، ایک شخص بیمار ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، وضو تو اسے کرنا ہی چاہیے، اگر مزید استطاعت ہے تو سر کو کم از کم دھو لے، ومن اغتسل فالغسل افضل، اور اگر غسل کر لے تو یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ سکھایا، تم گیدرنگ پہ جاتے ہو، شادیوں پہ جاتے ہو، بڑے بڑے مہنگے پرفیوم استعمال کرتے ہو، ہونا چاہیے، گناہ نہیں، اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو اللہ کے رسول کو پسند تھی۔ حبب الی من دنیاکم، لوگوں تین باتیں تو دنیا میں مجھے پسند ہیں، پہلی چیز حبب الی من دنیاکم الطیب، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ خوشبو ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنا دیا، اور تیسری بات المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا میں مجھے بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا ادب یہ ہے غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاؤ، اور تیسرا ادب یہ ہے لباس لبس من احسن ثیابی، پھٹا پرانا لباس نہیں، یہ دھوکے والا تقوی، یہ صوفیانہ تقوی، شریعت میں اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من لبس لباس الشہرہ، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے، مال ہے، نعمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھٹا پرانا لباس پہن کر متقی ثابت کرنا چاہتا ہے، البسہ اللہ ثوب مذلہ، قیامت کا دن ہوگا اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے ذلت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، ثم یلہب فیہ النار، پھر اس کے لباس میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو دنیا کے اندر جھوٹے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کو نعمتوں سے نوازا ہے اس نعمت کا وہ اظہار کرے، اگر شادی پہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، منگنی پہ جاتے وقت پہن سکتا ہے، کھانا کھانے کے لیے پہن سکتا ہے، یہ عید کا دن ہے، سب سے اچھا لباس جمعے کا دن پہنے، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، والسواک، اور مسواک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر انسان کے پاس خوشبو نہیں ہے تو اسے اپنے بالوں کو درست کرنے کے لیے وَيَدَّهِنَ مِن دُهْنِ، اپنے بالوں کو کم از کم تیل لگا لے، اتنا مال نہیں کہ خوشبو لائے۔ وَكَانَ يُكْسِرُ تَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، آپ اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو بڑے اچھے انداز سے بار بار درست کرتے، اور آپ نے سمجھایا تھا امت کو بکھرے ہوئے بال یہ مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں کہ اپنے بالوں کو سیدھا ہی کر کے آ جاتا؟ انما ہوا شیطان، یہ تو شیطان ہی لگ رہا ہے، یہ بکھرے بال جو درست نہیں ہوتے، اللہ کے رسول کی زبان بول رہی ہے یہ تو شیطانوں کی مشابہت ہے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے جو صحابہ نے سیکھا کہ ہر جمعے کو صحابہ اپنے ناخن کاٹ لیا کرتے تھے، اللہ سے ڈر جائیں وہ عورتیں جو یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے ناخنوں کو لمبا کرتی ہیں، اور حیا اور شرم ان بھائیوں کو بھی آنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ ہاتھ مٹی میں بھی لگتے ہیں، بلا شبہ انسان کے ہاتھ ہیں، انہی ہاتھوں سے پکنے والا کھانا کیسے پسند کرتے ہیں۔ صحابہ ہر جمعے کو اپنے ناخن کاٹا کرتے، ہو مسلمان، ہو مومن، ہو اللہ کی جنت کی امید رکھنے والا اپنے گھروں میں ایسی باتوں کو پسند کیسے کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ادب یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے جلدی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، اور بیٹھے کہاں؟ امام کے قریب۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على المنبر استقبل
استقبلناه بوجوہنا، ہم جب مسجد میں آتے تو ہم اپنے چہروں کو اللہ کے رسول کی طرف کر لیتے۔ روایت بتاتی ہے کہ اس چھٹے ادب سے پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اگر وقت مل جائے، اگر انسان میسر نہیں وقت، تو شام سے پہلے تو ہو جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 3 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کان لہ نورا ما بین الجمعتین، اگلے 8 دن اللہ تعالیٰ اسے روشنیاں عطا کر دیتے ہیں، اس کی سوچ میں روشنی، اس کی فکر میں روشنی، اس کے قول و عمل میں روشنی۔ دوسرا انعام غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 10 دن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام عصم من فتنة الدجال، اگر دجال بھی آ جائے گا تو اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، کثرت سے درود پڑھیے، صبح کے وقت ہی یہ ذمہ داری ادا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 10، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، میری سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہے جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے 5 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، ومحا عنہ 10 سیئات، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ورفع لہ 10 درجات، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، 70 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں اس بندے پر، اور 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر، جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے، اور جو رحمتوں سے محروم ہوتا ہے وہی یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔